عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کا تاریخ کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے تاریخ کتاب کا چیپٹر نمبر 3 اور اس کا ٹاپک جو ہے مغلیہ دور میں فن مصوری، فن خطاطی اور فن تعمیر، یہ ٹاپک آج ہم نے پڑھنا ہے۔ مغلیہ دور میں فن مصوری، مصور کہتے ہیں بیٹا تصویر بنانے والے کو، آرٹ کو کہا جاتا ہے۔ مغلیہ دور میں فن مصوری کو بھی زیادہ دی گئی، اہمیت دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ فن خطاطی، یہ خطاط یعنی لکھائی کو شاہکار نمونے اس دور کے اندر بڑے بڑے خطاط گزرے ہیں، بڑے بڑے مصور گزرے ہیں، اور بڑے بڑے معمار یعنی فن تعمیر کے ماہر انجینئر گزرے ہیں، تو انہوں نے ان کو بہت زیادہ ترقی دی ہے۔ ہمایوں بذات خود خطاطی اور مصوری سے گہرا لگاؤ رکھتا تھا۔ کس چیز سے بیٹا؟ ہمایوں خطاطی اور مصوری۔ خطاط یعنی مختلف تحریریں لکھنا اور مختلف خطوط کے اندر لکھنا، جیسے خط نسخ ہے، خط نستعلیق ہے، اور اس کے علاوہ اور دیگر خطوط ہو گئے، تو ہر خط کے اندر اس کی تحریریں ہمیں ملتی ہے۔ تو ہمایوں بیسک کیا تھا؟ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین خطاط اور بہترین مصور بھی تھا، اور اس کا تعلق مصوری کے اندر گہرا لگاؤ رکھتا تھا۔ اس دور کے اندر خواجہ عبدالصمد شیرازی اس دور کا بہت بڑا مصور تھا، جس سے ہمایوں نے مصوری کا فن سیکھا، اور اس کے علاوہ ہندوؤں میں کھیم کرن اور تارا مشہور مصور تھے۔ جہانگیر نے بھی ایک تصویر خانہ تعمیر کروایا، جس کے اندر شاہ جہاں اور بلکہ شاہ جہاں اور اس کا بیٹا دارالشکوہ بھی مصوری کے بڑے شوقین تھے۔ دوبارہ دیکھ لیں بیٹا، جہانگیر نے، اب دیکھیں مغلیہ دور حکومت کے اندر مغل بادشاہ جو ہے صرف بادشاہت کے علاوہ اور دیگر فنون کے اندر بھی وہ مہارت رکھتے تھے اور اس کے شوق رکھتے تھے۔ جیسے ہمایوں خطاطی اور مصوری میں گہرا لگاؤ رکھتا تھا، اس دور کے جو مشہور بہت بڑا مصور ہے وہ ہے عبدالصمد شیرازی، اس دور کا بہت بڑا مصور تھا۔ اور ہندوؤں میں، یہ تو مسلمان، اور ہندوؤں میں کھیم کرن اور تارا یہ مشہور مصور تھے۔ اس کے علاوہ جہانگیر بھی ایک بیسک بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ مصور بھی تھا، اس نے اپنا ایک تصویر خانہ تعمیر کرایا تھا۔ اور اس کے صرف یہ نہیں بلکہ شاہ جہاں اور اس کا بیٹا بھی مصوری کے بڑے شوقین تھے اور اس کام میں مہارت رکھتے تھے۔ فن تعمیر کو بھی مغل بادشاہوں نے فروغ دیا۔ یہ تو مصوری اور خطاطی کی بات ہو گئی، اب آتے ہیں فن تعمیر کی طرف۔ آپ دیکھیں جہاں جہاں تک مغل بادشاہوں کی حکومتیں رہی ہیں، جہاں جہاں تک ان کی حکومت رہی ہے، ان علاقوں کے اندر انہوں نے مختلف عمارتیں بنائی ہیں، کہیں مساجد، کہیں قلعے، اور کہیں مدارس اور دیگر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کیا کرتے تھے۔ اپنے شوق کے طور پر ہمیں جا بجا ان کی بنائی ہوئی فن تعمیر کے جو شاہکار ہیں ہمیں نظر آتے ہیں۔ آج بھی مغل بادشاہوں کی بنائی ہوئی عمارات اور ان کے فن تعمیر کا منہ بولتی تصاویر ہیں، یعنی فن تعمیر میں وہ اتنا مہارت رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی وہ اچھے سے اچھی عمارت اور خوبصورت سے خوبصورت عمارت بنانے کے شوقین تھے۔ مغل بادشاہوں نے کھلی ہوادار عمارتیں بنوائیں، اور عمارتوں کے اندر اعلیٰ درجے کے نقش نگار بنائے جاتے تھے۔ مغل بادشاہوں کی بنائی ہوئی چند عمارات کے نام تحریر کریں۔ میں نے کوشچن بنا دیا ہے کہ کوشچن نمبر 3 کہ مغل بادشاہوں کی بنائی ہوئی چند عمارتوں کے نام تحریر کریں۔ مغل بادشاہوں کی بنائی ہوئی چند عمارتوں کے نام میں جس میں تاج محل آگرہ، لال قلعہ دہلی، جامع مسجد دہلی، شالیمار باغ لاہور، شاہی قلعہ لاہور اور شاہی مسجد لاہور اور مسجد وزیر خان لاہور وغیرہ یہ جو ہے آرٹ کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہیں۔ یہ 4-5 جو چیزیں ہیں یہ مین مشہور ہیں، آپ نے ان عمارتوں کے صرف بیٹا نام لکھنے ہیں۔ یہ تمام عمارتیں خوبصورتی اور انجینئر کے فن میں اپنی مثال آپ ہیں، سیاح دور دور سے ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے مغلیہ دور کا تعلیمی نظام۔ پہلے تھا مصوری، خطاطی اور فن تعمیر، اب اس کے بعد مغلیہ دور کا تعلیمی نظام۔ مغلیہ دور تعلیم کی اشاعت کو ہر مغل بادشاہ نے اپنا مذہبی فریضہ سمجھا تھا۔ اکثر بادشاہوں نے اہم جگہوں پر مدارس کھلوائے جہاں مفت تعلیم دی جاتی تھی، وہاں پر ممتاز علماء کرام علم کی روشنی پھیلاتے، بادشاہ وقت ان کو وظائف بھی دیتے، اور اس کے علاوہ طلباء کو بھی وظائف ملتے تھے۔ مغلیہ دور میں آگرہ، دہلی، لاہور، امبالہ اور وغیرہ جو ہے یہ اسلام کی اشاعت اور تدریس کے مراکز تھے۔ بیٹا میں نے
یہ کوشچن نمبر 4 بنایا ہے۔ مغلیہ دور میں کون سے شہر تدریس کے اہم مراکز تھے؟ اس میں آپ کوئی سے 2-3 لکھ سکتے ہیں۔ آگرہ، دہلی، لاہور، الہ آباد اور امبالہ وغیرہ اسلام کی اشاعت اور تدریس کے اہم مراکز تھے۔ اکبر کی پھوپھی گل بدن بیگم بھی دہلی میں عورتوں کی تعلیم کے لیے ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ قائم کیا۔ اکبر کے عہد میں ملا عبد النبی اور مولانا عبداللہ سلطان پوری کی کوششوں سے مدارس کھلے اور علماء کے لیے معاش کا اہتمام کیا گیا۔ ابوالفضل خود بھی ایک تاریخ نویس، شاعر اور نقاد تھا۔ اسی زمانے میں اکبر نے ایک قاعدہ مرتب کیا، ایک قاعدہ بنایا جس میں بچوں کے لیے حروف شناسی کا ایک ایسا طریقہ اختیار کیا گیا کہ جو موجودہ زمانے کے ابتدائی تعلیم کے قریب تر ہے۔ ابوالفضل لکھتا ہے، پہلے بچے کئی ماہ حرفوں سے آشنا ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ کام اتنا آسان ہو گیا کہ چند ہفتوں میں ہی بچے حروف سے واقف ہوتے تھے۔ لاہور، آگرہ، فتح پور سیکری اور دیگر مقامات پر مدارس تعمیر کرائے گئے۔ جہانگیر کو علوم فطرت پر سند سمجھا جاتا تھا۔ یہ بیٹا میں نے لکھ دیا کوشچن نمبر 5۔ جہانگیر کو کس چیز پر سند سمجھا جاتا تھا؟ جہانگیر کو علوم فطرت پر سند سمجھا جاتا تھا۔ جہانگیر نے اپنے عہد حکومت میں وہ تمام مدارس دوبارہ کھلوائے جو بند پڑے تھے۔ شاہ جہاں کا علمی ذوق بھی بہت بلند تھا۔ شاہی کتب خانے کی کتابوں پر اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں موجود ہیں۔ اورنگزیب تو صاحب طرز انشاء پرداز تھا، یعنی شاعر تھا، تشریح کرنے والا تھا، اور اس کی تحریریں فارسی ادب کا بہترین مرقع ہیں۔ شاہ جہاں نے اپنے زمانے میں کئی مدارس کا خرچ اپنی جیب سے ادا کیا۔ جامع مسجد دہلی میں ایک شاندار مدرسہ قائم کیا جس کی تمام مصارف وہ خود ادا کرتا تھا۔ اسلام کی اشاعت میں ان مراکز، مدارس، جامعات اور مکاتب کا بہت بڑا کردار تھا۔ مسلمان رعایا ان سے بہت فیض یاب ہوئی۔ محمد شاہ جو تاریخ میں محمد شاہ رنگیلا کے نام سے مشہور ہے، نے بھی مدارس پر بہت توجہ دی۔ محمد شاہ نے تعلیم پر دل کھول کر روپیہ خرچ کیا۔ حضرت شاہ ولی احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور دارالعلوم شاہی خرچ سے چلتا تھا۔ پاک و ہند میں جو تعلیمی نظام رائج تھا، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ تعلیم مفت دی جاتی تھی۔ یہاں تک بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک تھا، یہ ختم ہو گیا۔ میں دوبارہ آتا ہوں شارٹ کوشچن کی طرف۔ ہمایوں کو کس چیز میں گہرا لگاؤ رکھتے تھے؟ خطاطی اور مصوری۔ کس چیز کے اندر بیٹا؟ خطاطی اور مصوری میں گہرا لگاؤ رکھتا تھا۔ شاہ جہاں اور اس کا بیٹا کس چیز کے شوقین تھے؟ مصوری کے شوقین تھے۔ مغل بادشاہوں کی بنائی ہوئی چند عمارات کے نام میں سے آپ لکھ سکتے ہیں بیٹا، شاہی قلعہ لاہور، بادشاہی مسجد لاہور، مسجد وزیر خان لاہور، جامع مسجد دہلی، شالیمار باغ لاہور وغیرہ۔ مغلیہ دور میں کون سے شہر تدریس کے لیے بہت زیادہ اہم مراکز تھے؟ اس میں بیٹا دہلی، آگرہ، لاہور، امبالہ، الہ آباد وغیرہ۔ جہانگیر کو کس چیز پر؟ علوم فطرت پر سند سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بیٹا یہ ہمارا ہوم ورک ہے۔ تفصیلی سوال نمبر 5، مغلیہ دور میں فن تعمیر کی ترقی پر بحث کریں۔ یہ یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ یہ فن تعمیر والا ٹاپک جو ہے یہ بھی دیکھیں بیٹا، پیج نمبر 61 سے یہاں سے لے کر اور پیج نمبر 62 یہاں تک ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، تو یہاں تک آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ پھر بھی بیٹا اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔